انسان اور انسانیت۔ میرے والد سرکاری دفتر میں ایک ملازم تھے۔ ساری عمر انہوں نے رزق حلال کمایا اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشن پر ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ میں ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والا میٹرک کا طالب علم ہوں۔ مجھ کو ماہانہ جیب خرچ 600 روپے ملتا ہے اور یہ 600 روپے تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے والد صاحب کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں ان سے ہر ممکن تعاون کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھ کو فخر تھا کہ میرے والد نے پاکیزہ زندگی بسر کی تھی اور میں بھی اپنی عملی زندگی میں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں۔ جب اسکول میں امیر لڑکے بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے تو مجھے اپنے آپ پر بہت ترس آنے لگتا۔ اگر میں اپنے بابا جان سے شکایت بھی کرتا تو وہ مجھے بہت پیار سے کہتے کہ بیٹا، انسانیت یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ یہ سنتے ہی میں تمام گلے شکوے بھول جاتا اور اپنے ابا جان کو اپنے گلے سے لگا لیتا۔ ایک دن میرے ابا جان نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اگر تمہارے سامنے
میز پر پانی سے آدھا بھرا ہوا گلاس ہو تو تم یہ مت سوچو کہ آدھا گلاس خالی ہے، یہ سوچو کہ آدھا گلاس تو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان، میں آپ کی یہ بات نہیں سمجھ سکا۔ میری یہ بات سنتے ہی ابا جان کچھ سوچنے لگے اور پھر بولے، بیٹے، انسان کو انسان کا دوست ہونا چاہیے۔ خود غرضی انسان سے انسانیت چھین لیتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ میں ان کی بات پر غور کرنے لگا۔ جب کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو میں بھی پھر باہر نکل گیا۔ میرے سالانہ امتحان قریب تھے اور میں بڑی لگن سے تیاری کر رہا تھا۔ مجھے ایک اچھے ہینڈ بیگ کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے میں شام کو اپنے ابا جان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھ کو ایک ہینڈ بیگ کی ضرورت ہے۔ ابا جان، اور میرے سالانہ امتحان بھی قریب آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابا جان کچھ سوچنے لگے اور پھر مجھ کو اپنی جیب سے میرے مہینے کا جیب خرچ نکال کر دے دیا اور کہا کہ اس میں سے ہی اپنا ہینڈ بیگ خرید لاؤ۔ پھر میں نے شام کا کھانا کھایا اور پھر حسب معمول چہل قدمی کے لیے پارک کی طرف نکل پڑا۔ میں نے پارک پہنچتے ہی وہاں ایک بچہ بیٹھا دیکھا جو کچھ پڑھ رہا تھا۔
میں اس لڑکے کی طرف بڑھا اور پھر آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ بچہ بولا کہ میں یہ کاغذ پڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے اس بچے سے وہ کاغذ لے کر دیکھا تو وہ پہلی جماعت کا پھٹا ہوا صفحہ تھا۔ میں نے پھر اس سے پوچھا، کیا تم کو پڑھنے کا شوق ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بہت شوق ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ وہ بولا کہ میرے والد صاحب ایک مزدور ہیں۔ وہ صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں اور مجھ کو بھی ایک درزی کے پاس صبح صبح کام سیکھنے کے لیے چھوڑ آتے ہیں۔ میں نے اس بچے سے پوچھا، وہ درزی تم کو کچھ تو پیسے دیتا ہی ہوگا؟ وہ بچہ بولا، نہیں، وہ کچھ پیسے نہیں دیتا۔ میں نے یہ سنتے ہی اس بچے سے کہا کہ تم اپنے ابا جان کو کہو کہ تم کو کتابیں لے دیں۔ وہ بچہ بولا کہ ابا جان بہت ڈانٹیں گے اور مجھے کوئی کتاب نہیں لے کر دیں گے۔ اچھا تم میری بات سنو، تم کل سے اس ٹائم ہی یہاں آ جایا کرنا، میں تم کو پڑھا دیا کروں گا اور تمہارے لیے کتابیں بھی کل میں ہی لے کر آؤں گا۔ پھر میری اس بچے سے کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں اور پھر وہ بچہ وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن اسکول سے واپسی پر میں نے بک اسٹال کا رخ کیا۔ میری جیب میں اس وقت وہی 600 روپے تھے جو ابو جان نے مجھے دیے تھے۔ میں نے ان پیسوں سے اس بچے کے لیے کتابیں خریدیں اور کچھ چیزیں بھی۔
اور اپنے لیے ایک معمولی سا بیگ بھی لے لیا۔ پھر دوسرے دن جب اس بچے نے اپنی کتابیں اور کاپیاں دیکھیں تو وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے سبق پڑھایا اور اس کے ابا سے ملنے کا ارادہ کر کے گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی ابا جان نے پوچھا، تم نے بیگ نہیں خریدا؟ میں نے جواب میں اس بچے کا سارا قصہ بیان کر دیا اور کہا، ابا جان، میں اس بچے کے لیے کتابیں لے آیا ہوں اور اپنے لیے معمولی سا بیگ لے لیا ہے۔ یہ بات سن کر ابا جان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹے، تمہارے اس عمل سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں نے تم سے ایک دفعہ کہا تھا کہ انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے۔ آج تم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ تمہیں ایک اچھے بیگ کی ضرورت تھی، لیکن تم نے اس بچے کی مدد کر کے تم نے انسانی دوستی کا ثبوت دیا۔ آج مجھے اس بات پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے میں انسانیت موجود ہے۔ کل میں تمہارے ساتھ اس بچے کے والد سے ملنے جاؤں گا۔ سچ ابا جان؟ میں صرف اتنا ہی کہہ سکا اور پھر میں نے ابا جان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔